تو رب کائنات نے اس رکوع کی ابتدا جو ہے وہ فرمائی ہے ان کلمات کے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ حکم دیتا ہے تمہیں اللہ تمہاری اولاد کی میراث کے بارے میں۔ سب سے پہلی چیز تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے اس کی ابتدائی کس سے کی ہے؟ یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ تم پر چھوڑتا ہے، نہیں، اللہ کا حکم ہے یہ سیدھا سیدھا۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کی میراث کے بارے میں، ایک مرد یعنی لڑکے کا حصہ برابر ہے دو عورتوں یعنی لڑکیوں کے حصے کے۔ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ ذہن میں شاید یہ خیال پیدا ہو کہ جی یہ تو عورت پر زیادتی ہے، ظلم ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ بنانے والا زیادہ جانتا ہے یا ہم زیادہ جانتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ تو بنانے والا زیادہ جانتا ہے کہ ضرورت کس کو زیادہ ہے، تو جس کی ضرورت زیادہ ہے اللہ نے اس کو حصہ بھی زیادہ دیا ہے، جس کی ضرورت کم ہے اللہ نے اس کو حصہ بھی کم دیا ہے۔ آپ دیکھیں ایک مرد جو ہوتا ہے اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے، عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس حوالے سے، کفالت کے حوالے سے۔ کیا ہے؟ مرد اگر شادی کرتا ہے، ولیمہ کرنا ہے، یہ ساری ذمہ داریاں اسی پر ہیں کہ اس نے خود نبھانی ہیں، بلکہ بیوی کا مہر بھی اس کو ادا کرنا ہے خود اپنے مال میں سے، اس نے اپنی بیوی کے تمام اخراجات بھی اٹھانے ہیں، اس کو خورد و نوش بھی فراہم کرنا ہے، اس کے پہننے کے لیے کپڑے بھی فراہم کرنے ہیں، اس کے لیے مکان بھی مہیا کرنا۔ یہ ساری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے کس پر ڈالی ہیں؟ مرد پر ڈالی ہیں، عورت پر نہیں ڈالی ہیں۔ آج تو ہم عورتیں بھی جو ہے کماتی ہیں، مرد بھی کماتے ہیں، پھر بھی ہے کہ جی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت پر ذمہ داری اس حوالے سے کوئی ڈالی نہیں۔ مرد جو کماتا ہے اس میں عورت کا حصہ ہوتا ہے، اور عورت جو کماتی ہے اس میں مرد کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں۔ مرد جو کماتا ہے نا اس میں اس کے بیوی کا حصہ ہے، اس کے بچوں کا حصہ ہے، ان سب کی کفالت کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کرے گا۔ لیکن اگر عورت کماتی ہے تو اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کھلائے، اپنے بچوں کو کھلائے، نہیں، وہ اس کا اپنا ہے مال، وہ سارا، وہ ٹوٹل اسی کا مال ہے، اس پر کسی کا حق نہیں ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ عورت جو ہے جب بیٹی ہوتی ہے، شادی نہیں ہوتی یعنی شادی سے پہلے، اس کی ذمہ داری اس کے ماں باپ پر رکھی ہے کہ وہ اس کی کفالت کریں گے، اس کی ضروریات کو پورا کریں گے، ماں باپ، بہن بھائی، وہ سب اس کی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ جب شادی ہوگی اس کے شوہر پر اسلام نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا تمہارا کام ہے۔ اور اگر شوہر مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وراثت میں حصہ رکھا ہے، شوہر کی وراثت میں بھی حصہ رکھا ہے۔ شوہر مر گیا تو بیوی کا حصہ اس میں، اس کے مال میں، اس کی وراثت میں، یہ ساری چیزیں اس کے لیے، اور وہ سارا مال، وہ ساری ملکیت اس کی اپنی ذاتی ہے، کسی کا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ باقی کوئی یہ سمجھے کہ اس میں ہمارا بھی کوئی حق نہیں، وہ سب اسی کا ہے۔ لیکن مرد کو جو کچھ بھی ملتا ہے اس میں اس پر ذمہ داریاں بھی ویسی ہی آتی۔ ہاں یہ ہوتا کہ جتنا حصہ مرد کو دیا جا رہا ہے اتنا ہی عورت کو دیا جاتا حصہ، اور پھر ذمہ داریاں مرد پر تو ڈالی جاتی ہیں، عورت پر نہ ڈالی جاتی، تو یہ ناانصافی ہوتی، ظلم ہوتا مرد پر۔ یہ ناانصافی کس پر ہوتی؟ مرد پر ہوتی، اس پر ظلم ہوتا کہ ایک طرف تو ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، دوسری طرف ذمہ داریاں نہیں ڈالی۔ تو اللہ نے جس پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں اس کا حصہ بھی زیادہ رکھا ہے، جس پر ذمہ داریاں نہیں ڈالی اس کا حصہ کم رکھا۔ اور پھر پہلی بات پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ تو اسلام کا احسان ہے کہ اسلام نے آ کر عورت کو حق کی وراثت دیا ہے۔ اس سے پہلے تو عورت خود وراثت میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ اس سے پہلے تو آج جو حقوق نسواں کے نام سے بڑے بڑے نعرے لگتے ہیں، بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، وہ جا کر اپنی ہسٹری کو تو دیکھیں کہ ان کو وراثت میں کیسے تقسیم کیا جاتا تھا۔ اسلام نے تو احسان کیا، ان کو حقوق دیے ہیں، نہ یہ کہ ان کے حقوق چھینے ہیں۔ لوگ ان کے حقوقوں کو چھین لیتے تھے، اسلام نے ان کو حق دیے۔
تو اللہ نے فرمایا کہ حکم دیتا ہے تمہیں اللہ تمہاری اولاد کی میراث کے بارے میں، ایک مرد لڑکے کا حصہ برابر ہے دو عورتوں یعنی لڑکیوں کے حصے کے برابر۔ تو یہاں اولاد کے جو حقوق ہیں یعنی میراث میں، اس کی 3 صورتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ مرنے والے کے لڑکے بھی ہوں اور لڑکیاں بھی ہوں، ٹھیک ہے نا، یعنی مرنے والا مر گیا، اس کے پیچھے اس کی بیٹیاں بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں۔ تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اللہ نے اس صورت میں بتایا ہے کہ لڑکوں کا حصہ لڑکیوں سے دگنا ہوگا۔ بالفرض مرنے والے نے جو ہیں 3 لاکھ چھوڑے ہیں، 3 لاکھ سے زیادہ چھوڑے ہیں، لیکن ان کا وصیت پوری کرنے کے بعد، قرض ادا کرنے کے بعد، تجہیز و تکفین کے بعد 3 لاکھ روپے رہ گئے۔ اب 3 لاکھ میں سے ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، تو 2 لاکھ جو ہیں وہ لڑکے کو دیے جائیں گے، 1 لاکھ جو ہے وہ لڑکی کو دیا جائے گا۔ تو کیا بتایا ہے کہ لڑکے کو دگنا حصہ ملے گا لڑکی سے، اور وجہ میں نے آپ کو بتائی، اس لیے کہ لڑکے پر ذمہ داریاں بھی زیادہ ڈالی، اس لیے اس کا حصہ زیادہ رکھا۔ دوسری صورت یہ بتائی ہے اولاد کی وراثت کے حوالے سے کہ کسی شخص کی جو مر گیا، جس کا انتقال ہو گیا، اس کی صرف بیٹیاں ہوں، بیٹا کوئی ہو ہی نہ، ایسے بھی ہوتا ہے نا بھائی، صرف بیٹیاں ہوں، اور بیٹیاں جو ہیں وہ کیا ہوں، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ 2 بیٹیاں ہوں، دوسری صورت یہ ہے کہ 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں۔ تو اس صورت میں جو مال چھوڑا گیا ہے اس کا 2/3 حصہ، 2/3 حصہ کیا ہوگا؟ بیٹیوں کو ملے گا۔ یعنی میں نے کہا کہ 3 لاکھ بالفرض جو ہیں وراثت کے ہیں، تو ان 3 لاکھ میں سے 2/3 بیٹیوں کو دیا جائے گا، یعنی 3 لاکھ میں سے 2 لاکھ بیٹیوں کو دیے جائیں گے، اور 1 لاکھ جو بچے گا وہ دیگر جو ورثاء ہیں وہ قاعدے کے مطابق ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ تیسری صورت اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتائی ہے کہ صرف ایک بیٹی ہو، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی کوئی اور ہے، بلکہ مطلب صرف کیا ہے، صرف ایک بیٹی ہے۔ تو جب صرف ایک بیٹی ہو تو کل مال میں سے آدھا مال اس بیٹی کو ملے گا، یعنی اگر 3 لاکھ روپے ہیں تو 3 لاکھ میں سے 1.5 لاکھ اس بیٹی کو ملیں گے، باقی 1.5 لاکھ جو ہوں گے وہ قاعدے کے مطابق جو اصول ہے اس کے مطابق دیگر وارثوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اور چوتھی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ صرف لڑکے ہی لڑکے ہوں، بیٹی کوئی نہ ہو۔ تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر دیگر ورثاء موجود ہیں، دیگر ورثاء سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ ورثاء وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ادا کرنا فرض ہوتا ہے، ذوی الفروض کہلاتے ہیں، یعنی ذوی الفروض ان کا حصہ فرض ہے جو قرآن میں بیان کر دیا گیا۔ اگر ذوی الفروض موجود ہیں تو ان کا حصہ دیا جائے گا، ان کا حصہ دینے کے بعد جتنا مال ہوگا وہ سارے کا سارا کس کا ہوگا؟ وہ پھر بیٹوں کا ہوگا، وہ بیٹوں کے درمیان جو ہے برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔